السلام علیکم جی، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ فیٹف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے کیا، اس حوالے سے میں آپ کو آج بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کا ایک تو ازلی دشمن بھارت ہے ہی، لیکن آج کل ایک اور پاکستان کا چھپا رستم، ایک چھپا دشمن سامنے آ رہا ہے جس کا نام ہے فرانس۔ یہ دو ممالک ہیں جو اس وقت پاکستان کی پوری، جس کو کہتے ہیں نا، ناکہ بندی، وہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو میکسیمم ڈیمیج پہنچے۔ میں اس کی دو ریزنز دیتا ہوں۔ انڈیا کے ساتھ تو خیر ہمارا آنکڑا مسئلہ پرانا ہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈی جی ایم او صاحب انڈیا کے پاکستان کے ڈی جی ایم او کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی بس کرو، معاملے کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیٹس ٹاک، لیٹس سیٹ۔ اس کے اوپر ہماری ایک ویڈیو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن فرانس کا مسئلہ یہ ہے کہ فرانس نے، جو میکرون صاحب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ہی زیادہ ذاتی حیثیت میں مائنڈ کیا اور اس چیز کو برا منایا کہ پاکستان نے جو ریئیکشن دیا، پاکستان نے جو مذمت کی، جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے تھے اس حوالے سے، اور فرانسیسی صدر کا جو بیان تھا گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے، ان دو چیزوں کے اوپر اس نے بہت اس کو برا منایا، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے، ہماری وزیر خارجہ نے، ہمارے تمام مذہبی حلقوں نے، ہمارے جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے، سب نے بڑا ریئیکشن دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دنیا کی ہر چیز ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی صورت بھی کسی قسم کی بات برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے۔ تو مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا راستہ لیجئے اور انسان کے بچے بنیں۔ اب فرانس نے اس چیز کو ظاہر ہے اپنے دماغ میں رکھا، اور فرانس اس سے متعلق بہت ساری اسٹریٹجیز بنا رہا ہے۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس میں جو خبر ہے، پہلے وہ دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا، پاکستان کا سٹیٹس بلیک لسٹ میں نہیں کرنا، اور اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ فیٹف نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جا سکتا۔ آیا وہ گرے میں ہی رہے گا یا پھر وہ وائٹ میں چلا جائے گا۔ اگر اس نے وائٹ میں جانا ہے تو پاکستان کو 3 اور اہداف پورے کرنے رہ گئے ہیں۔ وہ 3 اہداف 4 ماہ میں یہ پورے کر لے تو پاکستان کو گرے سے نکال کے وائٹ لسٹ میں کر دیں گے۔ گرے اور وائٹ ہے کیا، اس کی تفصیل میں جاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا بھارت اور فرانس کا بتا دوں آپ کو۔ بھارت اور فرانس نے اس مرتبہ اتنی سٹرونگ لابنگ کی، اتنا سٹرونگ نیکسس اور نیٹ ورک بنایا کہ کسی طرح دنیا کے آگے یہ چیز پورٹرے کر سکے، اور اسپیشلی فیٹف کے آگے پورٹرے کر سکے کہ پاکستان ایک ڈسٹرب ملک ہے، یہاں پہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ دہشت گردوں کی مالیانات بھی ہے، یہاں پہ پیسے کی 2 نمبر طریقے سے ریل پیل پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کے اندر آنے والے کچھ عرصے کے اندر بربادی پھیلانے والا ہے، جس طرح نارتھ کوریا پھیلا رہا ہے، یا جس طرح انہوں نے ایران کا نام بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا، نارتھ کوریا کا نام بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا، کہا کہ جی یہاں پہ تو انسرجنسی بہت زیادہ ہے، یہاں جو اس ملک کے لوگ ہیں، یا اس ملک جو ہے، اس کو بھی اٹھائیں اور اس کے اندر ڈالیں۔ پاکستان نے اس کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری میجرز لیے، ایکسٹرا آرڈنری پاکستان نے کام کیا۔ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دن دگنی اور رات چگنی انہوں نے ترقی کی اس سیکیورٹی کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے، اور سیکیورٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے جو پاکستان نے ترقی کی، اس کے اثرات ہمیں سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان فی الحال گرے لسٹ میں ہی ہے، اور 4 ماہ کا اس کو وقت مل چکا ہے۔ 4 ماہ کے بعد پاکستان اس گرے لسٹ سے نکلے گا اور واپس وائٹ لسٹ میں چلا جائے گا، اور اس نے یہ 3 اہداف پورے کر لیے۔ 27 اہداف دیے گئے تھے فیٹف کی جانب سے پاکستان کو، 27 میں سے 24 پر فیٹف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، پاکستان کو شاباشی دیا ہے، اور کہا ہے کہ جی بڑا زبردست آپ لوگوں نے کام کیا ہے، اور 3 اہداف انہوں نے مزید کہہ دیے ہیں کہ جی اس کو آپ کمپلیٹ کریں تو آپ وائٹ میں چلے جائیں گے۔ اگر پاکستان گرے میں رہتا ہے تو پاکستان ایسے ممالک کی فہرست میں شمار ہوگا جن ممالک کے اندر ممکنہ طور پر کوئی دہشت گردوں کی مالیانات یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے خطرات ہو سکتے ہیں، جس سے انویسٹمنٹ کم آنے کا یا نہ آنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر پاکستان اس سے نکل کے وائٹ میں چلا جاتا ہے تو بالکل کلین ایک ملک کے طور پہ پاکستان نمودار ہوگا۔ پاکستان کے اندر ایڈ بھی زیادہ آئے گی، پاکستان کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کر سکیں گے، پاکستان مزید ترقی کر سکے گا، فائنانس اچھا ہوگا، فائنانس گرو کرے گا، اور معاملات بہتری کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 ماہ کے بعد پاکستان کیسا پرفارم کرتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اور فرانس مزید کوششیں تو یقیناً وہ کریں گے، لیکن دیکھنا ہے کہ کتنی پکے طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں، کتنا پکا ہاتھ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اب تک جتنی ان کی کوششیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں،
انڈیا بہت بری طرح دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور انڈیا کا ایکسپوز ہونا ہم سب کے سامنے ہر روز کسی نہ کسی خبر کی صورت میں آتا چلا جاتا ہے. اس پہ بے شمار ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ چاہیں تو آپ کلک کریں اور ان ویڈیوز پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. آنے والی سٹوریز میں ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.